جناب محمد حنیف خان صاحب ڈسٹرکٹ گورنر روٹری انٹرنیشنل، جناب محمد فیض خدوائی صاحب ڈائریکٹر روٹری انٹرنیشنل، میرے بہت پرانے عزیز دوست ایڈمرل تنویر روٹری انٹرنیشنل کے، محترم مندوبین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یقیناً کراچی شہر کے رہنے والے کو سب سے زیادہ انوائرمنٹ کا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے پچھلے 70-75 سال میں اپنے انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھا۔ افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، کیونکہ میں خود کراچی کا رہنے والا، اور ہمیں اور آپ کو جو تکالیف ہوتی رہی ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب اپنے شہر کی مالکی نہیں کریں تو آگے چل کر افسوس ہوتا ہے۔ کب کون سے ڈیسیشنز لیے گئے، کب کیا کیفیت پیدا ہوئی، یہ میں کہہ نہیں سکتا، مگر یہ کہ جو حال ہے وہ اس کے اندر بے انتہا امپروومنٹس کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں اس وجہ سے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کسی چیز کو ہم پکڑ لیں، ہم نے گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کو روٹری انٹرنیشنل کی بھی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ ہر اہم ایشو کے اوپر روٹری انٹرنیشنل نے بہت کام کیا ہے، انکلوڈنگ پولیو۔ مائی ڈیئر فرینڈ ہو از ناٹ ہیئر، عزیز میمن صاحب، بڑا کام کیا پولیو کے اوپر۔ تو روٹری ایک کانسینشس انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو آرگنائزڈ انداز سے ہر جگہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کام کر رہی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ کام کر رہی ہے، آپ جیسے لیڈر بناتی ہے۔ اصل میں صرف کام ایک کیفیت نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ اصل جس چیز پر میں لانا چاہتا ہوں آپ کو وہ لیڈرشپ ہے، جو لے کر جو قیادت کرتے ہیں، جو آرگنائزیشنل اعتبار سے یہ معاشرے کے اندر یہ سکھاتے ہیں۔ اور اگر پاکستان میں اور دنیا میں کوئی فرق ہے تو وہ لیڈرشپ کا فرق ہے، وہ اس بات کا فرق ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا نہیں رہے۔ دنیا کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈرشپ، اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال دے رہا تھا، میں لکھ رہا تھا آپ سے گفتگو کرتے وقت کہ فرق کیا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو نام سنے ہیں، جارج ڈبلیو بش اور ایل گور، اور دونوں نے الیکشن لڑا، اور میں کنونسڈ ہوں اس بات سے کہ اگر ایل گور جیت جاتا، جو ایکچولی وہ جیتا تھا مگر کسی وجہ سے، کسی فلا کی وجہ سے وہ قانونی اعتبار سے نہیں جیتا، ہی وڈ ہیو ہیڈ اے ڈفرنٹ ورلڈ۔ بش کے زمانے میں دنیا میں جنگ و جدل بڑھ گیا، بش نے اپنے باپ کی بدلے بھی لیے، بہت کچھ کیا ہے، اور قتال بڑھ گیا۔ اچھا، گلوبل انوائرمنٹ، اگر آپ بات کریں گلوبل وارمنگ کی تو انسان کو الگ کر کے تو بات نہیں کر سکتے۔ You have to look at the world and you have to look at people in the world. While you warm people up, heat them up and continue your killings and wars, اور آپ ایکسپیکٹ کریں ایک طرف تم پرامن ہو کر اور دنیا کا خیال کرو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انسان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے حصہ ہو، اور دنیا کے اندر قدم اچھا رکھو، قدم ایسا نہ رکھو جس کے اندر کبھی پچھلی سینچری کے اندر انسان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ دنیا از این ابنڈنٹ پلیس، اس میں سے نکالتے جاؤ، جلاتے جاؤ، بناتے جاؤ، ضائع کرتے جاؤ۔ ہماری نیڈز اور وانٹس کو انفیٹرڈ کیپٹلزم نے خراب کر دیا، اور کیپٹلزم نے یہ سیکھ لیا کہ ہر انسان کو جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی خواہشات اور ضروریات کے اندر اس کو گڈمٹ کر دو، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اتنی تڑپ کر لگے کہ وہ سمجھے کہ میری ضروریات ہے۔ میں آپ کو اس سینچری کے فگرز دے رہا ہوں کہ 50% جو گڈز دنیا پیدا کرتی ہے وہ 6 مہینے میں یا تو آپ ضائع کر دیتے ہیں، یا چھوڑ دیتے ہیں، یا استعمال نہیں کرتے۔ 50%، اور لگی بھی ہے، کام بھی کر رہے ہیں، زمین کے ریسورسز بھی استعمال کر رہے ہیں، استعمال بھی نہیں کر رہے، ان نیڈڈ گڈز پیدا کرتی ہیں۔ اچھا، اس کی پھر روح کہاں سے پکڑیں گے؟ یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اب اچانک سیکھ رہے ہیں جب آپ نے ایسی تیسی پھیر دی دنیا کی، مگر اس کی روحانی کیفیت تو پرانی ہے نا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنزرویشن آف واٹر، کہ تم اگر وضو بھی کرو، دریا کے ساتھ بھی وضو کرو تو پانی احتیاط سے کرو۔ دس از اے میسج۔ کتنا پانی بچا لیں گے آپ دریا کے پاس، کتنا کنزرویشن کریں گے، بٹ اس میسج کے اندر ایک اسپرٹ ہے
کفایت شاری. when abundance was there in ریاست مدینہ, abundance تھی, تب وہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوپہر کو سو کر اٹھے تو ان کی کمر کے اوپر باندھ کے نشان تھے اور پسینہ تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ دنیا کی ساری آسائشیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ نے اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی یوزڈ ادر ورڈس وہی رکھا ہوا ہے, کیونکہ یو ہیو ٹو پٹ سافٹ فٹ پرنٹ آن دی ارتھ. تو لہٰذا اب جہاں میں نے لیڈرشپ کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ کون اس کو لیڈ کرے گا اور کس طرح سے. اور بچوں کو جو آپ نے باہر اپنے ایگزیبیشن میں بچوں کو دکھایا کہ بچوں نے اس کی کانشیسنس پیدا کی, آپ کے بگاڑ کی کانشیسنس بچوں کو ہم دے رہے ہیں, اور اچھا ہے دے رہے ہیں کہ جی بگاڑ ہو گیا, اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے تم کانشیس ہو جاؤ. اور کیونکہ میں آپ ہی کے یہاں اکثریت آپ شاید رہتے ہوں میری ہی سابق کانسٹیٹوئنسی میں, اس کے اندر ہم نے بچوں کے ساتھ, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ٹری پلانٹیشن کراچی شہر کے لیے ہے نا, پیڑ کاٹے جاتے ہیں. میں نے ایک کلینک بنائی اپنا سندھی مسلم میں, تو میں نے سوچا ساری گلی میں پیڑ لگاؤں گا. میرے بھائی نے بھی یہاں بڑی اچھی بات کی کہ پیڑ لگانے سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے. جب میں پیڑ لگانے لگا تو میرے سامنے والا پڑوسی جو کراس دا روڈ پڑوسی تھا, اس نے کہا میں نہیں پیڑ لگانے دوں گا. تو میں نے پوچھا کیوں, میں اس کے پاس گیا, میں پوچھا کیوں نہیں لگانے دو گے, اور میں فاسٹ گروئنگ ٹری لگا رہا تھا کہ کم سے کم گلی کے اندر کوئی ہریالی ہو. تو اس نے کہا میں اس لیے لگاؤں گا کہ لوگ بیٹھیں گے. تو میں کہا تو اچھی بات ہے. کہنے کا لوگ بیٹھیں گے, کوئی ڈاکو بھی آ کر بیٹھ جائے گا. تو پیڑ میں نہیں چاہتا. خیر ہم نے اس سے کہا کہ چلو تمہارے یہاں نہیں, تمہارے پڑوسی کے پاس ہم 2-3 پیڑ لگا لیں گے. بٹ دیز آر ایٹیٹیوڈز وچ نیڈ ٹو بی چینجڈ. اچھا ایٹیٹیوڈز کے اندر ٹابوز ہیں. پولیو کے جن لوگوں نے پولیو پر محنت کی ہے, روٹری انٹرنیشنل میں محنت کی ہے, تو اس کے اندر ٹابوز کو بدلنا بھی ایک کیفیت ہے جس کے اندر ایٹیٹیوڈز بدلنا. کہاں پہ تبدیلی آئے گی؟ اصل میں تاریخ پڑھتا رہتا ہوں اسی حوالے سے. تو یہ کب کانشیسنس پیدا ہوئی کہ گلوبل وارمنگ اور اتنا سارا تم گند کر رہے ہو؟ یہ اس وقت سے پہلے آئی جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ نہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. میں ایک نام آپ کو بتاؤں, آپ میں سے جنہوں نے شاید اس کو پڑھا ہو, ایک ڈریم سائیکالوجسٹ تھا, سگمنڈ فرائڈ کے زمانے کے بعد کی بات ہے, اس کا نام تھا کارل گسٹاف یونگ. جے سے لکھا جاتا تھا, کارل گسٹاف یونگ. کارل گسٹاف یونگ افریقہ بھی گیا اور مختلف جگہوں پر گیا, اور اس نے کہا کہ انسان قدرت سے دور ہو گیا. جب انسان قدرت سے دور ہو گیا تو اس کے اندر وہ چین اور جو سکون ہے وہ بھی دور ہو گیا. تو اس نے کیا کیا, اپنی آخری 15 سال جنیوا کے بیچ میں ایک آئلینڈ تھا, اس میں جا کر بس گیا. نہ بجلی استعمال کرتا تھا, اور دنیا کی لیڈرشپ اس سے ملنے جاتی تھی. وہ بڑا نام بن چکا تھا سائیکیٹری میں. دنیا کی لیڈرشپ اس سے ملنے جاتی تھی. نہ بجلی استعمال کرتا تھا, سورج کے ساتھ اٹھتا تھا اور سورج کے غروب کے ساتھ وہ سوتا تھا, مگر اس نے ایک میسج فراہم کیا. پھر میں اس سے پیچھے جاتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ اسپریچول میسج تو پرانا ہے, بٹ آئی ول ٹیل دیٹ ٹو یو ایٹ دی اینڈ. پاکستان نے بھی بڑی کوشش کی اور انسپریشن ہوا. آپ نے بلین ٹری سونامی, 10 بلین ٹری سونامی, کراچی میں پیڑ لگانے کی بات. میں کراچی کے اندر میں نے بچوں کے اسکولوں میں 1 لاکھ پینسل بانٹی. اچھا وہ پینسل کے پیچھے جہاں پر ربر لگتا تھا نا, وہاں پر ہم نے وہ دوائی والے کیپسول ہوتے ہیں نا, وہ ایمٹی شیلز لگائیں اور اس میں بیج ڈالے اور بچوں کو بانٹی. 1 لاکھ. اسکولوں میں جا کر اتنا مزہ آتا تھا کہ اسکول کے جو ان کا صبح کا سیشن ہوتا تھا اس میں جا کر میں اور میری بیوی وہاں ہم بات کرتے تھے, اور بچوں کو کہتے تھے کہ یہ آڑی کر کے لگا دو اور اس میں 3 ہفتے بعد اس میں سے پودا پھوٹے گا, ہے نا, ترکاری کا کئی قسم کے بیج ڈالے. ایک انسپریشن بچوں کے ساتھ. اچھا جب آپ کسی چیز کے ساتھ دیں نا تو بڑے شوق سے تڑپ کر لی جاتی تھی. اس کے ساتھ ایک پیمفلٹ تھا اس کو فالو اپ کرنے کا. پھر ہم نے پیڑ بانٹے لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے پیڑ ہیں کہ تم پلانٹ کرو, گڑھا کھدوا کر پلانٹ کرانے کی کوشش کی. بٹ دس از ہاؤ یو انسپائر چلڈرن ٹو لک آفٹر دیم سیلوز. آپ یہ بتائیے, کراچی شہر کے آپ سب رہنے والے ہیں, یہاں کی بالکنیاں خالی ہیں,
بالکل بہت ہی کم بالکنیز پر آپ پودے دیکھیں گی. کیوں ہیں؟ وائی کانٹ وی انسپائر دیز ہائی رائزز کے اندر جا کر ہم کیوں نہیں انسپائر کر سکتے کہ بھائی تم اپنی ضرورت کے کچھ ویجیٹیبلز ہی لگا لو. یہ مہم بھی ہم نے چلا کر دیکھی، مگر یہ مہم روٹری چلا سکتا ہے، کوئی اور چلا سکتا ہے. دنیا میں آپ جائیں، شہروں میں جائیں جن کو بہت عرصے سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی 100 سال سے میں بات کر رہا ہوں کہ بیلکنیوں پر پھول اور یہ سب چیزیں لگائی جاتی ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ ویجیٹیبلز لگا لیں، پھول بھی لگائیں، بٹ ریممبر دیٹ. دیکھو سورج ابھی تک، سورج کی روشنی مفت ہے ابھی تک. میں نے کہا اس لیے کہ کہیں نہ کوئی چارج کر لے گا. مفت تھی. آپ اس سے جب وہ بنا رہے ہیں نا بجلی بھی، تو سرکار کہتی ہے کہ اس سے وہ بجلی ہمیں دو تو ہم 19 پیسے پہ خرید لیں گے، اور ہم سے لوگے تو ہم 60 پیسے پہ بیچیں گے. تو وہ سولر پاسبلٹی آف سولر جنریشن، یہ آپ سب لوگوں کے لیے، دیٹ از ہاؤ یو ورک ود دی انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. اس وقت دنیا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو بہتات ہے، کبھی کبھی انسان کو جلدی خیال آ گیا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اوزون لیئر کے اندر جو ریفریجرنٹس جا رہے تھے تو انسان کو جلدی خیال آ گیا، اس نے ڈائگنوز کر لیا کہ اوزون لیئر ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ان ریفریجرنٹس کو بدلا اینڈ اٹ گاٹ ہوپ. بٹ گلوبل وارمنگ کے اندر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ 1.5 ڈگریز تک اگر روک لو تو بہت اچھا ہے. لوگوں کو خیال ہے کہ نہیں یہ معاملہ اس سے آگے جائے گا. تو لہٰذا دس از دا ورلڈ از کانشیس. پرٹیکولرلی کراچی شوڈ بی مور کانشیس آلسو. روٹری تو سارے میں کام کر رہی نا. ایک ان اسمارٹ سٹی سے اگر اسمارٹ گاؤں بننے لگے تو یہ آپ کو کریڈٹ ہے نا. کہ ان اسمارٹ سٹی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ واقف ہیں کہ آپ نے بڑی محنت کر کے 500 ملین گیلن فور سیویج ایوری ڈے ہم سمندر میں ڈال رہے ہیں. 500 ملین گیلنز پر ڈے سمندر میں ڈال رہے ہیں. وہ انوائرمنٹ کا کیا حشر کر رہا ہوگا یہ بھی آپ جانتے ہیں. کہ مچھلی کتنی کم ہو گئی ہے. ویتنام کے جس کے ہمارا کوسٹ کم ہے، ہم دونوں $300 ملین کی ایکسپورٹ کیا کرتے تھے مچھلی کی ان 2000. اب ویتنام ہیز گون ٹو $10 بلین اینڈ وی آر ایٹ $500 ملین اونلی. تو ہم نے بہت ساری جگہوں پر یہ نقصان پیدا کیا ہے. اچھا اس وقت دنیا کے اندر، لہٰذا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ڈویبلز پہ پکڑنا شروع کیا. مگر ہر گھر، ایوری پرسن فرام یو ہو گیٹس اپ ناؤ از اے پارٹ آف گلوبل وارمنگ. کیا یعنی آپ بجلی کی کفایت کریں اپنے گھر میں. ایک کتاب میں نے پچھلے دنوں پڑھی کہ جو گھر کے اندر ویسٹیج ہے اس کا کیا کریں. تو اس آدمی نے، ان لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا، اور بڑا اچھا ایک ایکسپیریمنٹ چلا اور چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر ایک طرف رکھو جیسے کہیں جا رہے ہو. اس میں پھر اس سامان میں ایک ہفتے بعد یہ چیزیں نکالنا شروع کرو جو تم استعمال کرتے ہو. تو تمہیں 3 مہینے میں احساس ہو جائے گا کہ 80% آف دا اسٹف وچ یو ہیو از یو ڈونٹ یوز اٹ. اچھا مگر یہ کہنے کی بات بڑی مزیدار ہے، مگر حقیقت میں ہاؤ مچ ڈو یو نیڈ ہے نا. یہ ہر فرد کا اور ہر بندے کا اس محفل میں جو بیٹھا ہے، یہ اس کا اپنا ڈیسیشن ہے. ہاؤ مچ ڈو یو نیڈ. ہمیں پلاٹس چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے، ہمیں زمینیں چاہیے. اور قرآن کی وہ آیت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ جیسے میری عمر ایسی ہے کہ میری قبر مجھے لگتا ہے اسٹیٹسٹکلی زیادہ قریب ہے آپ سب لوگوں سے. تو مجھے جیسے جیسے وہ قریب نظر آتی ہے، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے، پچھلے دنوں کراچی کا ہی واقعہ ہے، ناٹ ٹو لانگ، 2-4 مہینے پہلے کوئی صاحب مجھے کہہ رہے تھے بڑا انویسٹمنٹ آ سکتا ہے پاکستان. میں نے کہا بہت اچھا، آئی ول ہیلپ یو. پھر انہوں نے کچھ اور ایسے ہی کمنٹ کیا کہ آ سکتا. میں نے کہا ویری نائس، میں آئی ایم ہیئر فار دیٹ، ہے نا، کہ کریں. تو انہوں نے کہا جی آپ کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا، ہی واز ینگر دین می، میں نے کہا اب زیادہ سے زیادہ میں سوچ سکتا ہوں کہ میری قبر جو ہے نا وہ سونے کی بن جائے. اس سے زیادہ نہیں. تو لہٰذا یہ جو بیلنس ہے نا زندگی کا، یہ آپ خود بھی سیکھتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. یہ بیلنس جو ہے نا، یہ تڑپ جو ہے نا ٹو گیٹ مور اینڈ مور، یہ گھر کو سٹریس میں بھی ڈالتی ہے. یہ ہم نے آر یو اویئر
کہ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں ایٹیٹیوڈ اور ٹابوز کی تو میں اس میں مکس کرنا چاہتا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں لوگ قتل کریں, دنیا میں لوگ قتال ہو, تو غزہ کے اندر بچے مارے جائیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ پرائرٹی دیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ ویلیو آف ہیومن لائف کو گرا دیتے ہیں تو اس کے اندر امریکہ میں, ایک یورپ کے اندر بھی کوئی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور سٹریس میں جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلسطینی جان کو ہم نے کمزور کیا ہے, ویلیو لیس کیا ہے, دوسروں کی جانوں کو تو نہیں کیا نا. وہ تو اپنے معاشرے میں بندوق اٹھا کر کہتا ہے کہ سب کی جانیں ویلیو لیس ہیں, وہ مارنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی دا اسٹریس وی آر کریٹنگ ان سوسائٹی کبھی تو اتنے خراب واقعات سے ہوتا ہے جو ہم معاشروں کے اندر ظلم کر کے بڑھاتے ہیں, اور کبھی کبھی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہم نے چابی بھری اپنے سب بچوں کے اندر اور ان سے کہا کہ بھائی کمائی از دی اونلی تھنگ, تربیت, روحانیت, ایک دوسرے سے محبت, اس کی وقت کم ہے. تم بچہ اب تمہیں پڑھا دیا, تمہارے اوپر ہم نے بہت پیسہ لگا دیا, انویسٹمنٹ کر دیا, اب تم کماؤ. اچھا وہ کالج میں بھاگتا رہتا ہے, کالج سے پھر بھی بھاگتا رہتا ہے. تو پاکستان کے اندر فار یو ٹو نو کہ اسٹریس لیولز آر کوائٹ ہائی. The survey is the most important survey done by the National Human Rights Commission of Pakistan. اس نے کہا کہ 24% لوگ سٹریس میں. I will be very surprised کہ کوئی آدمی یہاں ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میرے خاندان میں سٹریس نہیں ہے. I will be very surprised. There are only 600 psychiatrists in Pakistan. Each one charging like there are very few dentists. اب آپ, میرا بیٹا یہاں ڈینٹسٹ بیٹھا ہے اب وہ خوب چارج کرتے ہیں سارے ڈینٹسٹ. تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر سائیکیٹرسٹ آئی ہیو بین ٹولڈ چارج 10,000 روپیز ٹو 16,000 روپیز پر آور. تو کیا ہوا پھر اس معاشرے میں؟ پھر آپ روزانہ خبریں دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ قتل کر دیا, اپنی بیوی کو مار دیا, اپنے بچوں کو مار دیا. دیز آر دا والکینوز ایرپٹنگ. جس کی خبر پڑھتے ہیں, دس از ناٹ اونلی 0.005% آف واٹ از ہیپننگ ان یور کنٹری. گھروں میں تناؤ, آپ شہر کی بات کریں تو ڈرگ یوزج, دی ایبلٹی, جتنی آسانی کے ساتھ ہم پرسکرپشن اسٹریس ریلیورز استعمال کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں جو بھی نام ہو, سلیپنگ پل کھا لی کہ بھائی سو جاؤ, نیند تو اچھی آ جائے گی نا, ہے نا. دی اماؤنٹ آف مس یوز وی آر ڈوئنگ آف ٹرینکولائزرز اسی اسٹریس کی وجہ سے. اچھا اب کہاں اس کا علاج تو ہو نہیں سکتا کیونکہ صرف 600 سائیکیٹرسٹ ہیں, کیا کریں گے؟ تو میں آپ کو چارج کر رہا ہوں, آئی ایم چارجنگ یو اسٹریس ریلیونگ ان یور اون ہومز. وہ گفتگو, وہ شیئرنگ ختم ہو گئی. وہ جوائنٹ فیملی کی کچھ برائیاں تھیں, جو لوگ جوائنٹ فیملی سے بھاگے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں, ہے نا, تو ان کو یہ بھی احساس ہو کہ کچھ برائیاں تھیں, اور جوائنٹ فیملی کی کچھ اچھائیاں تھیں. اچھائیوں میں یہ کیفیت تھی کہ دنیا کے اندر اب گروپ تھیراپی میں بھیجا جاتا ہے کہ کہیں ڈسکس تو کرو, ہے نا. اس میں اچھائی یہ تھی کہ چاچی, خالہ, مامی جو بھی ہیں, ہے نا, دا میٹر واز ڈسکسڈ, ہے نا, میٹر کیم آؤٹ اینڈ اسٹریس ریلیف ہو جاتا تھا. اچھا تو میں تو بہت پریشان ہوں چند 4-5 چیزوں سے, آپ کو گنا دوں کیونکہ آپ نے اگر چند دنوں کے مہمان صدر پاکستان کو بلایا ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو پاکستان کی پریشانیاں آپ سے شیئر کروں. بہت سخت پریشان ہوں. ایک اس بات پر پریشان ہوں کہ 2.80 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. اٹس اے فینومینل نمبر. اور آپ کو ریجنل آپ کو بتاؤں کہ کیا کیفیت ہے. دس از اباؤٹ 36-40% آف دا چلڈرن آؤٹ آف اسکول. ریجن کے اندر انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, آپ ان سب کو شامل کر لیے ہیں. 2% سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول نہیں ہیں. انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, 2.80 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں کے باہر ہیں. شیم. When did it happen? How did it happen? اچھا, اور یہ بھی بتا دوں کہ کتنا بڑا ٹاسک ہے. اگر آپ ان کے لیے اسکول بنانے جائیں تو جو پنجاب کے اندر پاکستان سے بننے کے ساتھ ساتھ آج تک جتنے اسکول بنے ہیں which is 50,000, اتنے ہی اسکول آپ کو چاہیے. 70 سال میں جتنے اسکول بنائے. I have no idea how to handle that. But I am coming to some conclusions کہ اگر ٹیلی فون, اسمارٹ فون اور اے آئی کے ذریعے اگر اسمارٹ فون کامن ہو جائے اور اے آئی کے ذریعے ہم ہر بچے کی مینٹورشپ کے ساتھ کتابیں اس میں مینٹور اس کے اندر اے آئی کا, دیٹ از دی اونلی وے. برک اینڈ مارٹر اسکول ہم بنا نہیں سکتے. دوسری بات میں ایک پروپوز کر رہا ہوں کہ مسجد شوڈ بیکم اے سینٹر آف ایکسیلریٹڈ لرننگ اینڈ ہیلتھ پریونشن.
کیونکہ آپ لوگ ایسر فاؤنڈیشن ایک اسٹڈی ہر سال کرتی ہے جس کے اندر آپ لوگ تو روٹیرین ہے نا, یو کیپ ابریسٹ آف آل دیز تھنگس. تو جو ایسر اسٹڈی کرتی تھی وہ کہتی ہے کہ جی دروازے نہیں ہیں اسکولوں کے, واش رومز نہیں ہیں, پانی نہیں ہے, پنکھا نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, سایہ نہیں ہے. مسجد ان ایوری گلی ان پاکستان, 3 لاکھ مسجد کم سے کم ہے نا, کم سے کم ہے. پانی بھی ہے, پنکھا بھی ہے, دری بھی ہے, سب کچھ ہے. تو ایکسیلریٹڈ لرننگ تو آج بھی ایک یہ. دوسرا, آئی ایم میٹنگ سم علماء ٹوڈے آن دس ایشو. اور دوسرا یہ کہ ناٹ اونلی فار ایجوکیشن, صحت, پریونشن, طہارت, برشنگ, مسواک, 22 صدی سے مسواک کی, ہاتھ دھونا. آپ نے کووڈ پر اتنا اچھا کام کیا بیکاز یو اسپریڈ دا میسج. مسجد کے اندر بھی میسج گیا, لوگوں نے فاصلہ رکھا, ہاتھ دھویا, ماسک پہنا. سمپل 3 pointer on prevention, and you managed it, 5th best performing country in the world. When you got together, you managed to do it. اچھا, پاکستان can not afford treatments ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ prevention is important. تو چائنا دنیا میں پرائرٹی دیتے ہیں کہ 10 سال چائنا نے جب کمیونزم سے نکلے تو انہوں نے 10 سال 15 سال اپنی ہیلتھ اور ایجوکیشن پر اپنی قوم کو تیار کیا. اس کے بعد قوم خود بھاگتی ہے. دیکھو, صحت اچھی, علم آ گیا, راستے خود تلاش کرتی ہے, تو قوم خود, ایوری تھنگ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ڈن بائی دا گورنمنٹ, مگر گورنمنٹ جو سیریس سیکٹرز ہیں ان کو کر لیں. تو میں نے آپ سے کہا 2 چیزیں میں نے آپ کو یہ بتائی جو میری پریشانی ہے ہیلتھ کے اندر بھی اور اس کے اندر. تیسری بات یہ کہ جب ایجوکیٹ ہم نے نہیں کیا تو ایک بہت بڑا برڈن ہے اسکل ڈیولپمنٹ کا. یعنی جو ایجوکیٹ نہیں ہوئے ان کو اسکلز ہم امپارٹ کریں, ہم امپارٹ نہیں کرتے. اور ایک عجیب کیفیت ہے, دی ایٹیٹیوڈ آف سم politicians and the government turns around, and I am shocked at the fact کہ جی اسکل لیبر بھی ایکسپورٹ کرو, نرسوں کو بھی ایکسپورٹ کرو, ڈاکٹروں کو بھی ایکسپورٹ کرو. یار, اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو ایجوکیٹ آر پیپل. یو نو ہاؤ مچ ایفرٹ گوز ان آف دا گورنمنٹ ٹو میک اے ڈاکٹر, ٹو میک این انجینئر, ٹو میک اے نرس. اینڈ دین بیکاز آپ کو ایک بھوک عجیب سی لگ گئی, ڈالر لاؤ, ڈالر لاؤ, ڈالر لاؤ, ہر چیز اس کے اندر قربان ہو گئی ہے. اپنا زیور بیچو, ڈالر لاؤ, اپنا کھانا بیچ دو, ڈالر لاؤ. It can't be like this. یار, you need 900,000 nurses in Pakistan. اس وقت 200,000 ہیں. اور پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا, پتہ نہیں کیوں کیا. مجھے خود پنجاب کے پولیٹیشنز اور اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نرسوں کو کہا کہ تمہارے لیے ہم MOUs کر رہے ہیں, تم باہر جاؤ, ہم تمہاری نوکری یہاں پریزرو کر کے رکھیں گے 5 سال. یہاں میں رو رہا ہوں کہ ہمیں لوگ چاہیے, اور وہاں وہ سوراخ ہو رہا ہے کہ لوگ یہاں سے بھیجو باہر. تو لہٰذا when I am talking to you of skill development. اور آخری چیز جو میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں, آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں اپنے گھر میں مینٹل اسٹریس کو ہینڈل کرو. دیر آر سم کی ٹول کٹس. میں فرسٹ ایڈ مینٹل ہیلتھ کا ٹول کٹ آپ سمجھیں, ایکسرسائز از پارٹ آف دیٹ, ڈسکشن یہ ہر گھر میں ہو سکتا ہے نا. یہ ٹول کٹ سمجھیں, گھر کا تناؤ کم کرنا ضروری ہے. دیر از سو مچ آف ڈرگ ابیوز, یو نو. ہمارے آپ کے بچے کالجز کے اندر, ماں باپ آر دا لاسٹ پیپل ہو فائنڈ آؤٹ کہ بچہ ڈرگز لے رہا ہے. دے آر دا لاسٹ. سارے محلوں کو پتہ ہوگا, ساری کلاس کو پتہ ہوگا, ماں باپ کو نہیں پتہ ہوگا, ہے نا. تو جو پچھلے گورنرز رہے ہیں کراچی میں ان سب کو کہتا رہا کہ یار کم سے کم ماں باپ کو یہ ٹول کٹ دے دو کہ بچہ رات کو دیر سے سوتا نہیں ہے, بچہ ہائپر ہے, بچہ پیسے زیادہ مانگتا ہے. مطلب دیز آر ریڈ فلیگز. ناٹ نیسسریلی ایوری ریڈ فلیگ از پوائنٹنگ ٹو ڈرگ ابیوز, بٹ 4-5 ریڈ فلیگز, چیزیں گھر سے چوری ہونے لگے ہیں. یو کانٹ ایکسپلین ہز موڈس. These are the red flags which demand early attention. آپ کو معلوم ہے کہ there is 90% failure in drug rehabilitation. 90% failure. لوگوں کو آپ ایڈمٹ کر لیں, اس کے بعد وہ نکلتے ہیں, they again fall for it. It's a very big tragedy which is going around with the situation. تو لہٰذا, اور آخری چیز جو میں نے آپ کو یہ اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اپنے گھر پہ جا کر ٹھیک کرو. کنزرویشن آپ کے ہر گھر کی ایشو ہے. بتی بجھانا, پانی کا احتیاط سے استعمال کرنا, پانی کو کنزرو کرنا. ایون ایئر کنڈیشننگ واٹر میں لوگوں کو کہتا تھا کہ فلیٹس میں رہنے والوں یہ ایئر کنڈیشننگ کا پانی سے ہی تم یہ اپنی بالکنی کو ہرا کر لو. دیر آر سو مینی
آئیڈیاز. یو نیڈ ٹو گیو آئیڈیاز. دیکھو جب میں بھی اسکولوں میں جاتے تھے نا، جب یہ بچیوں کے ساتھ خراب جنسی ایکسپلائٹیشن ہونے لگا، تو جب وین وی یوز ٹو گو اینڈ آسک دا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، تو اتنی حاضری نہیں ہوتی تھی. جب ہم نے اس کے اندر ٹول کٹ دینا شروع کیا جس کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کہا جاتا ہے، یو انڈرسٹینڈ دیٹ نا، آپ سب جانتے ہیں نا، یعنی گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بچی کے سر پر ہاتھ پھیر لیا دیٹ از فائن، اف somebody does this this is the bad touch، ہے نا. یہ ٹول کٹ جو ہے نا، یہ گھروں کو، اگر ماؤں کو، سمپل ماؤں تک بات پہنچ جائے تو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. تو روٹری از این آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن. ماشاء اللہ، آئی ریکگنائز اے جینٹلمین فرام دا بورا کمیونٹی. آرگنائزڈ انسٹیٹیوشنز اپنی کمیونٹی کے اندر ان ساری چیزوں کا کام کر رہے ہیں، ہے نا. تو روٹری از این آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن. دیز آر سمپل گائیڈنسز وچ مسٹ گو ان ٹو ایوری ہوم. انلیس پاکستان چینجز، بیکاز یو مینج کووڈ نا، یو ڈیڈ بیٹر. یعنی جتنی بھی یو ایس ایڈ آ جاتی یا کہیں سے ایڈ آ جاتی، کووڈ کو آپ نے جتنی اچھی طرح سے مینج کیا. ہم نے مسجدیں کھولی رکھی یار. دنیا نے کہا کہ تم بڑے پکے مسلمان ہو عارف الوی، کہ حرمین شریفین بند ہیں، یہاں تم مسجدیں کھلوا رہے ہو. بٹ دیٹ ورکڈ، کیونکہ وہ مولوی صاحب پیش امام بھی ہمارے ایجنٹ بن گئے کووڈ کی پریونشن کے اندر، بیکاز وی کیپ دا ماسک اوپن. تو لہٰذا وین آئی ٹاک ٹو پیپل آف کراچی، خاص طور پر میرے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں جس شہر میں رہا ہے اسی شہر کے اندر اس بات کا کام ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ رسپانسبلٹی، ایک گورنمنٹ، گھر، سرکار، جمہوریت، بی کانشیس آف دیٹ، gives the consciousness to children about importance of democracy, the rights of humans. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں، سرکار کی ذمہ داری بھی ہے. بٹ لیٹ می اینڈ on something which is so important when you talk about the world. اور مجھے آج کل بڑے شوق سے میں رومی کو کوٹ کرتا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ انسان کو، دنیا کو الگ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان دونوں کو ساتھ، میں تو دونوں کو ساتھ سوچتا ہوں. فار می انوائرمنٹ ان ہیومن ہیپینس، ہیومن بیٹر ہیومن پرائرٹیز رادر دین ایکسپلائٹیشن اینڈ ویسٹڈ انٹرسٹ. کہ تیل کی ضرورت ہے تو یہاں تباہی پھیلا دو، راستے ہم نے ٹھیک کرنے ہیں تو یہ واٹر وے ہمارے لیے اہم ہے تو دنیا میں جنگ کرو. کنسیڈر آل ہیومنز ایکول. یہ جو فرق ہے نا زندگی میں، زندگی کی قیمت میں، ہے نا، ان سب کو جب برابر کریں گے، ایوری ہیومن ہیز سملر رائٹس. ناٹ دا فیکٹ کہ میرے ملک کا سٹیزن ہے اس کے زیادہ رائٹس ہیں، باہر کے ملک کا سٹیزن ہے اس کے کم رائٹس ہیں. ظلم کریں گے آپ، اور ظلم کر رہے ہیں، ظلم دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کی نیش جو ہے نا، وہ ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو مفت میں ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یو سی، نیشنز آر میڈ ہیئر. نیشنز آر ناٹ میڈ بائی ویلتھ کمنگ آؤٹ فرام دی ارتھ. اینڈ دا بیسٹ ایگزامپل، لیٹ می ٹیل یو، سنگاپور، نو ویلتھ کمنگ آؤٹ آف دی ارتھ. Dubai, no wealth coming out of the earth. And countries where wealth is coming out of the earth and with bad leadership, like Nigeria, tremendous oil wealth, but prosperity کے اندر nowhere. تو لہٰذا نیشنز یہاں بنیں گی. اینڈ اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اس کے لیے بہتر ہے. میرا میراث اتنا اچھا ہے کہ اس کے لیے بہتر ایٹیٹیوڈ چاہیے. سو لہٰذا لیٹ می کلوز ود رومی. رومی یہ کہتا ہے، اور اس زمانے کا بہترین میسج ہے، رومی از دا بیسٹ سیلنگ پوئٹ ان دا یو ایس ٹوڈے. تو کیپ دیٹ ان مائنڈ. مگر اثر بڑھنا چاہیے. ہم تو سمجھتے تھے کہ غزہ کے اندر جو بچوں کی اموات ہیں، جو عورتوں کی ہیں، دنیا کا دل ہلے گا. نہیں ہلا. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج یور بائسز. تو رومی کیا کہتا ہے؟ رومی کہتا ہے کہ دیکھو، پہلے تو محبت سے شروع کرو، اپنے ساتھ محبت کرو، اپنا دل چیر کر دیکھو کہ میرے اندر نفرتیں کتنی ہیں، اس کو کم کرو. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنے گھر میں محبت پیدا کرو ود یور چلڈرن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر ظلم کریں اور گھر میں محبت کریں. چلڈرن ریئلائز دیٹ دا ویسٹرن سوسائٹیز ول ریئلائز دا فیکٹ کہ باہر ظلم کر کر ان کے گھر کے اندر بھی آدمی نکلے گا اور بندوق سے مارے گا، خود ہی اپنے آقا، ہے نا. تو اپنے گھر میں محبت پیدا کرو. پھر تیسرے کہتا ہے کہ پڑوسیوں کے 40 گھر تک محبت کا پیغام جائے تمہارا. یو آر کنسرنڈ، یو آر کمپیشنیٹ. ایک چیز میں بھول گیا تھا رومی سے پہلے کہہ دوں، وومن امپاورمنٹ. بغیر عورتوں کو امپاور کیے ہوئے پاکستان میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. انوالو دیم ان ایوری تھنگ. جب میں روٹری میں تو سب شامل ہے نا. جب میں چیمبر کے کسی سیریمنی میں جاتا ہوں نا، تو اپنے بیٹوں کو آگے کرتے ہیں.
جی یہ انعام یافتہ ان کو انعام دیں، اب یہ سنبھال لیا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں اپنی بیٹیوں سے اور بہوؤں سے نفرت ہے کیا؟ Why can't you put your women forward؟ تو خیر رومی کے بیچ میں یہ بات آ گئی کہ میں لکھی ہوئی تھی، میں نے کہا بھول نہ جاؤں. دیز آر 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کے کہی ہیں اس میں بھول. اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے کاروبار سے شروع کرو. دا سیفسٹ پلیس فار یور چلڈرن، فار یور گرلز فار ایگزامپل از یور اون بزنس، فار یور بہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈو دیٹ. خیر میں آپ سے کہتا رومی نے کہا کہ تیسری چیز کہی کہ اپنے پڑوس میں محبت پھیلاؤ. چوتھی اس نے کہا کہ اپنی قوم سے محبت کرو. دیٹ ڈزنٹ مین کہ کسی اور قوم سے نفرت کرو. پانچویں چیز اس نے کہی بڑی امپورٹنٹ، ساری انسانیت سے محبت کرو. ویری امپورٹنٹ. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچائی، انسانیت کو بچا لیا. ایک انسان مارا گیا، قتل ہوا تو ساری انسانیت قتل ہوئی. قرآن از ارریسپیکٹو آف ریلیجن جو یہ بات کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رومی کہتا ہے پانچویں چیز کہ انسانیت سے محبت کرو. چھٹی چیز فار ٹوڈیز ٹاپک، رومی کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرو، چاہے وہ جاندار ہے چاہے بے جان ہے، چاہے بے جان ہے. ود واٹر، ود دا کلاؤڈز، ود دا پتھر، ہر چیز سے محبت کرو. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں تک جان ہے. یو ڈونٹ نو. مے بی پارٹیکلز، آج کل آپ کوانٹم تھیوری پڑھیں تو پارٹیکلز ہیو دیئر اون مائنڈ. آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ مائنڈز کم فرام. مائی مائنڈ از ٹو اسمال ایون ٹو اینالائز دیٹ. ہے نا؟ تو رومی کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جاندار بے جان ہر چیز سے محبت کرو. سیونتھ ہی سیز کہ پھر تم اپنے نبی سے محبت کرو جس کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے. اینڈ دی لاسٹ تھنگ ہی سیز کہ پھر خدا سے محبت کرو. یو کانٹ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ کم ڈاؤن، کہ اللہ سے محبت کے حوالے سے تم دنیا کے اندر فساد کرو، یا نبی سے محبت کے حوالے سے تم دنیا میں فساد کرو. کین ناٹ ہیپن. اٹ ہیز ٹو بی فرام ان سائڈ یو. اٹ ہیز ٹو بی فرام یور ہاؤس، فرام یور فیملی، فرام یور سوسائٹی، فرام یور کنٹری اینڈ گوئنگ اپ فرسٹ. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بڑی امید کے ساتھ آج میں نے آپ سے یہ باتیں کہی ہیں کیونکہ آپ لوگ یو آر دا تھنکرز ان کراچی. اینڈ یو کین چینج یور ہاؤسز، دین یو کین چینج کراچی اینڈ یو کین چینج پاکستان. تھینک یو. السلام علیکم.